السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں نے ناول اسٹارٹ کیا تھا عاشقی، جس کا ہم 3rd ایپیسوڈ آج ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 3rd۔ تو چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کنگ اس سے تھوڑا پیچھے ہوا اور اس کے حجاب میں لپٹے چہرے کو دیکھنے لگا۔ دودھی حالیہ رنگت، چھوٹی ڈارک براؤن آنکھیں جن کو وہ بار بار چپکا رہی تھی، شاید خوف سے ان آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیل رہی تھی۔ اس کا لرزتا وجود، کپکپاتے ہونٹ، وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کچھ بولنا چاہتی ہے، لیکن اس کی آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ "What are you doing here, little girl?" کنگ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر میرا کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ میں پکڑے خنجر کو دیکھ رہی تھی، اور کنگ کے دیکھنے پر اس کی طرف خوف سے دیکھنے لگی۔ کنگ کی تو آواز بھی بہت پرکشش تھی۔ "پلیز لیو می، پلیز!" میرا نے ہمت کر کے کہا، لیکن اب آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ کنگ کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا۔ معصوم سا سفید چہرہ، کپکپاتے ہوئے ہلکے گلابی ہونٹ، اور نچلے ہونٹ پر دائیں طرف موجود تل۔ پھر اس کی نظر میرا کی درمیانی ناک اور ناک سے ہوتی ہوئی اس کی چھوٹی بھوری آنکھوں پر گئی، جو نمکین پانی سے بھری ہوئی تھیں اور ہلکے ہلکے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کنگ ایک جسم میں میرا کے قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر میرا کی گردن پر رکھا۔ اپنی گردن پر خنجر دیکھ کر میرا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ خوف سے آنکھیں اور زیادہ پھیل گئی اور آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ "Stop crying, otherwise I'll kill you, little girl." کنگ نے اپنی گھمگیر آواز میں میرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نے جلدی سے اپنی آنکھیں مینچ لی اور ہلکی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کنگ نے غور سے اس کو دیکھا، جو کچھ کہنے یا کرنے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کیا بول رہی تھی۔ کنگ کو جب اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ آئی تو وہ اس کے کان کے قریب جھکا، لیکن میرا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر حیران ہوا۔ "بسم اللہ الرحمن الرحیم." میرا بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ میرا نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ کنگ نے حیرت سے اپنا چہرہ موڑ کر میرا کو دیکھا، جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور آواز کانپ رہی تھی۔ میرا بس پڑھتی جا رہی تھی، لیکن کنگ بس اس کو سن رہا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ کسی کے منہ سے قرآن پاک کی آیت سن رہا تھا۔ کنگ نے محسوس کیا اس کے دل کی دھڑکن جیسے آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی جو کانپ رہا تھا۔ اس نے پھر نظریں اٹھا کر میرا کو دیکھا، جو اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ میرا کی آواز جیسے جیسے اس کے کانوں میں جا رہی تھی، ویسے ہی اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ "یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟" اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سامنے کھڑی ڈرپوک سی لڑکی اس کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے بجائے اپنے اللہ کو یاد کرے گی، اسے پکارے گی۔ وہ بس یک ٹک میرا کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرا نے آیت الکرسی ختم کی، لیکن آنکھیں اب بھی بند ہی رکھی، جبکہ کنگ کا دایاں ہاتھ بے ساختہ اس کے دل کی جگہ پر گیا تھا، اور بایاں ہاتھ جس میں اس نے خنجر پکڑا ہوا تھا وہ کانپ رہا تھا اور میرا کی گردن سے ہٹ چکا تھا۔ پھر کنگ نے اپنی پیشانی پر نمی محسوس کی، اسے پسینہ آ رہا تھا، جبکہ کیلیفورنیا میں اس وقت ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی۔ اسے اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا تو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میرا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ سامنے اپنی سرخ آنکھیں لیے کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ "لیو می پلیز!" میرا نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ "3 تک گنوں گا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا." کنگ نے بے حد غصے سے میرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "3، 2، 1، بھاگو!" کنگ نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ کنگ کے کہنے کی دیر تھی کہ میرا نے جھٹ سے وہاں سے دوڑ لگا دی، لیکن راستے میں پڑی لاش سے ٹکرانے پر زور سے زمین پر گری۔ "آہ!" اس کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ پھر اس نے مڑ کر کنگ کو دیکھا، جو اب بھی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا جلدی سے اٹھی اور پھر دوڑ لگا دی۔ اب کی بار اس نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میرا کو بس اتنا پتہ تھا کہ اسے اس نقاب پوش سے جتنا ہو سکے اتنا دور بھاگنا ہے، اور وہ بس بھاگتی جا رہی تھی۔ اور تو اور اس نے یہ بھی دھیان نہ دیا کہ وہ شخص اردو بولا تھا۔ کنگ تب تک کھڑا اس کو دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ میرا کی نظروں سے ہٹتے ہی اس نے تیز تیز سانس لینا شروع کر دیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو دل کی جگہ لا کر مسلنے لگا۔
اب تک وہ بس میرا کے آگے خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ کنگ نے سوچا اور وہاں سے جلدی جلدی قدم لیتا نکل گیا۔ میرا اپنے ہاسٹل میں داخل ہوئی، جلدی جلدی بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازے کو لاک کر کے اس کے ساتھ اپنی پشت لگا کر بے ترتیب سانسیں لینے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس پھول چکا تھا، جبکہ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا۔ میرا نے جلدی سے سامنے پڑا ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا اور بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اب بھی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہیلو یار میرا، دروازہ کھولو، میں ہوں آشو۔ عائشہ کی آواز سن کر میرا جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی عائشہ کے گلے لگ گئی۔ عائشہ اس کے یوں گلے لگنے پر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میرا؟ میرا تم اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم نہیں آؤ گی اور وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یار وہ بس ایسے ہی دیر ہو گئی۔ اور تم ڈری کیوں؟ اور کون تمہیں مارے گا؟ کیا کہہ رہی ہو یہ؟ وہ بس میں نے برا خواب دیکھا تھا نا تو ڈر گئی۔ میرا نے عاشق کو پریشان کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے بہانہ بنایا۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں میرا، چلو آؤ بیٹھو۔ عائشہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرا اٹھی اور نماز کے لیے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ جی میرے پیارے دوست، میرے پیارے اللہ، آپ کو پتہ ہے نا آج کیا ہوا؟ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن آپ نے مجھے بچا لیا، اس کے لیے شکریہ اللہ جی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں یہاں اس انجان ملک میں آ تو گئی ہوں اور یہاں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا ساتھ کبھی مت چھوڑیے گا، مجھے ہر مشکل سے بچا لیجیے گا۔ تھوڑی دیر اور دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آج کا پورا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ اگر وہ شخص اسے مار دیتا تو؟ یہ سوچتے ہی اسے خوف آنے لگا۔ سوچتے سوچتے اسے اپنے بابا کی ایک ہدایت یاد آئی جو وہ اسے ہمیشہ یاد کرتے تھے، اور سکندر صاحب کی یہ ہدایت میرا کی عادت بن گئی تھی۔ بچپن میں جب بھی میرا ڈرتی تھی یا اسے کوئی بھی پریشانی اور مصیبت ہوتی تھی تو سکندر صاحب اسے کہتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے یا ڈر لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اللہ کو یاد کرو، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ڈر کیوں نہیں لگے گا؟ میرا سوال کرتی تھی، جس پر وہ کہتے تھے کیونکہ انسان کو جب بھی ڈر لگے یا وہ کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں ہو اور وہ اپنے اللہ کو یاد کر کے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ خود اس انسان کی حفاظت کرنے آتے ہیں اور ہر مصیبت اور ڈر کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور تب سے بس میرا کی عادت بن گئی تھی، آیت الکرسی کا ورد ہر وقت اس کے منہ میں رہتا تھا۔ ان سب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ منظر ایک بہت خوبصورت سی حویلی کے اندر موجود ایک کمرے کا تھا، جہاں ایک تقریباً 4 سال کی ایک پیاری سی بچی دیوار سے چپکی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس بچی کی نظریں سامنے کی طرف تھی جہاں وہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ سامنے تقریباً ایک 13 سالہ بچہ کسی کے پیروں کو پکڑے کھڑا تھا اور رو رہا تھا۔ پورے کمرے بلکہ ایسا کہیں کہ اس پوری حویلی میں ان 2 بچوں کے رونے کی آوازیں تھیں، لیکن کوئی سننے والا موجود نہ تھا۔ وہ لڑکا رو رو کر اس شخص کے پیروں کو ہلا رہا تھا، اس شخص کے پیر ہوا میں جھول رہے تھے۔ اس بچے نے اس شخص کو پیروں سے دیکھتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا جہاں وہ ہوا میں بے حس و حرکت جھول رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک رسی تھی جو اوپر موجود پنکھے سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 40 اور 45 سال کے بیچ تھی۔ وہ بچہ رو رو کر اس شخص کے پیروں کو ہلا رہا تھا۔ ڈیڈ ڈیڈ پلیز اٹھیں، پلیز ڈیڈ۔ وہ بچہ رو رو کر اس شخص کی منتیں کر رہا تھا، لیکن وہ شخص زندہ ہوتا تو نہ، وہ تو مر چکا تھا۔ اس بچے نے ایک بار پھر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور چلایا، ڈیڈ۔ وہ چلاتے ہوئے بیڈ پر اٹھ بیٹھا اور آس پاس دیکھنے لگا جہاں سب ٹھیک تھا، کمرے کا بلب پہلے ہی آن تھا۔ تو آج پھر وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ کتنے سال ہو گئے، لیکن یہ حقیقت جو خواب کی شکل اختیار کر چکی تھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ ڈیڈ، وہ بڑبڑایا اور پاس پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے لگا۔ 1-2 گھونٹ لینے کے بعد گلاس واپس رکھا اور بالوں میں ہاتھ دے کر سر جھکا لیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ کچھ دیر تک خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے تاثر ہوتی آنکھوں سے اپنے کمرے کی چھت کو گھورنے لگا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل کی جگہ لا کر مسلنے لگا، کیونکہ اس کے دل کو ہی سکون نہیں تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ دنیا کا جانا مانا فیمس بزنس مین
کبیر شاہ KS کمپنی کا مالک جسے کسی کا ڈر نہیں تھا، جو سب کی نظروں میں خوش قسمت و توانا نارمل انسان تھا، جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، جس کو سکون ہی سکون تھا، وہ انسان کبیر شاہ خوابوں سے ڈرتا تھا، اسے سکون ہی نہیں تھا۔ اس کی نیند اس سے روٹ گئی تھی۔ وہ کئی راتوں جاگ کر گزار دیتا تھا، لیکن بظاہر لوگوں کو یہ دکھاتا کہ وہ تو بالکل نارمل اور ٹھیک ہے، کیونکہ اسے لوگوں کی ہمدردیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کے سارے راز اس کے اپنے دل میں ہی دفن تھے، جہاں تک اس کے سوائے کسی کو نہیں پہنچنے دیا تھا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ لہرایا۔ کبیر نے اپنی آنکھیں غصے سے بند کر لی، لب بھیج لیے۔ "اسٹاپ اٹ!" کبیر نے غصے سے کہا اور تیز سانس لینے لگا۔ "چپ رہو!" اب کی بار وہ تھوڑا تیز بولا۔ چپ ہو جاؤ! تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ کبیر اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے اور اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چلایا اور دوبارہ بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ وہ بند آنکھوں سے ہی تیز سانس لیتا رہا، پھر آہستہ آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب یہ کیا تھا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے خود سے بڑبڑایا، واپس لیٹ گیا۔ اسے نیند تو آنی نہیں تھی، اب صبح ہونے کا انتظار ہی کرنا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کبیر کو اس طرح جاگتے ہی صبح ہو گئی۔ وہ اٹھا، ٹائم دیکھا، جہاں 5 بج رہے تھے۔ اب اسے جم جانا تھا اور وہ تیاری کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ اسی تے جانا بلو دی کر، کنے کنے جانا بلو دی کر، اسی تے جانا بلو دی کر، کنے کنے جانا بلو دی کر۔ کنگ والا کے صحن میں آلیان اپنی سریلی آواز، جو کہ باقی سب کے لیے بے سری تھی، سے گانا گا رہا تھا اور ادھر ادھر اچھل رہا تھا۔ اس وقت وہ بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جیکٹ میں ملبوس تھا۔ تیل چھیل لا کے، کنگھی نال وال بنا کے، کالے پیلے کپڑے پا کے، اسی تے جانا بلو دی کر۔ وہ گانے کے ہاتھ پیر توڑ کر پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا، جبکہ ارتضیٰ بہت مشکل سے خود پر ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ گلابی پیلی کار لے کے، کالے گورے باراتی لے کے، ارتضیٰ نوں گدھا بنا، مطلب دولہا بنا کے، یاہو! اسی تے جانا بلو دی کر۔ آلیان ارتضیٰ کی گھوری کو اگنور کرتے ہوئے، ہاتھ پیر اچھالتے ہوئے گانا گاتا چلتا ہوا ارتضیٰ کے پاس آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، "ہاں تو پھر کب جانا ہے بلو کے گھر؟" اس نے شرارتاً سامنے سے آتی آئلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ نے پہلے سامنے اپنی دھن میں ان کی طرف آتی آئلہ کو دیکھا اور پھر آلیان کی کمر میں زور سے مکہ مارا۔ کمینے انسان! میں تو تمہارا بھلا سوچ رہا تھا، مجھے کیوں مارا؟ آلیان نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز آئلہ کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ارتضیٰ نے پھر اس کی کمر میں مکہ مارا اور پھر لگاتار 2-3 اور مکے مارے۔ بے غیرت انسان، مار کیوں رہا ہے؟ آلیان نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تجھے صبح اپنی بے سری آواز کا ڈھول بجانے کے لیے پڑا، دوسرا گانے کی ماں بہن ایک کرنے کے لیے پڑا، تیسرا مجھے گدھا مطلب دولہا کہنے کے لیے پڑا، اور چوتھا اپنی آخری بکواس کرنے کے لیے پڑا۔ آلیان بیچارہ سا منہ بنا کر آئلہ کو دیکھنے لگا۔ دیکھو یار، آئلہ کتنا ظالم ہے، مجھ جیسے شریف سے بچے کو کتنا مارا ہے اس نے معصومیت سے کہا، اور ارتضیٰ کے پاس سے اٹھ کر آئلہ کے پاس جا بیٹھا۔ اب میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ ارتضیٰ اور آئلہ اس کی نوٹنکی باز کو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو نہ کر، میں کون سا مرا جا رہا ہوں تیرے لیے، ارتضیٰ نے چڑھ کر کہا۔ ہاں، تو اب اس چڑیل کے لیے مرے گا نا، دھوکے باز انسان! آلیان نے شرارت سے طنز کرتے ہوئے کہا۔ آئلہ جو ان کی نوک جھوک سے ہنس رہی تھی، اس کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی، جبکہ ارتضیٰ نے آئی برو اچکائی اور آلیان کو گھورا، جیسے کہنا چاہتا ہو، کون چڑیل؟ آئلہ نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ کوئی جواب دیتا، آلیان جھٹ سے بولا۔ ارے یار، یہ ارتضیٰ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ مجھے تو وہ لڑکی بالکل چڑیل لگتی ہے، لیکن ہے خوبصورت چڑیل، پیاری سی۔ آلیان نے آئلہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ آئلہ کے چہرے کا رنگ لڑکی کا سن کر ہی اڑ گیا تھا۔ آئلہ نے ارتضیٰ کو دیکھا، جو آنکھیں پھاڑ کر آلیان کو دیکھ رہا تھا، اور پھر آئلہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہائے، دنیا والوں سے کیا گلہ کرنا ظالموں، جب اپنے ہی دوست بے وفا ہو۔ آلیان نے بے تکی شاعری جھاڑی، جبکہ ارتضیٰ لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور بولا، اپنی بکواس بند کر لے آلیان، ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کمینے۔ لو میں کیوں چپ کروں بھلا، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ آلیان لڑاکا عورتوں کی طرح صوفے سے اٹھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آئلہ تو بس خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔
تم نے ہی تو کہا تھا، بلکہ مجھے تو باقاعدہ ملوایا بھی تھا اس خوبصورت چڑیل سے۔ اب تو میں روز اسے دیکھتا بھی ہوں، جب دیکھو میرے سامنے ہی ہوتی ہے۔ آلیان نے پھر آئلہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ آلیان کمینے بغیرت، میں نے کب ملوایا؟ کیوں بکواس کر رہا ہے تو؟ ارتضیٰ نے صدمے کی حالت میں کہا۔ ہاں ہاں، اب زیادہ نہ بن، میرے نصیب میں ہی تجھ جیسا بے وفا گردہ لکھا ہے۔ ہائے رے قسمت، میں آئے بھی تو بے وفا دوست، کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے، بلکہ کے اور آئلہ کو بھی۔ بڑے کوئی چھپے رستم نکلے ہو، کتنی بری بات ہے، لیکن کوئی بات نہیں، لڑکی پیاری اور خوبصورت چڑیل ہے اور مجھے پسند ہے تو کے اور آئلہ کو بھی پسند ہی آئے گی۔ سو یو ڈونٹ وری، ہم سب مان جائیں گے، آلیان نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور آئلہ کی طرف دیکھا۔ کیوں آئلہ، ٹھیک کہا نا؟ آلیان نے آنکھوں میں شرارت لیے آئلہ سے پوچھا، جو پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ ہاں بالکل، آئلہ نے مسکرا کر کہا اور ایک نظر ارتضیٰ پر ڈال کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ارتضیٰ نے دور جاتی آئلہ کو دیکھا اور پھر اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہوا۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ خوبصورت چڑیل، چھپے رستم، دھوکے باز، وغیرہ وغیرہ۔ ارتضیٰ نے آئی برو اچکائے۔ بغیرت انسان، ارتضیٰ چلایا اور پاس ٹیبل پر پڑا ہوا واس اٹھا کر آلیان کی طرف زور سے پھینکا۔ آلیان جلدی سے نیچے کی طرف جھکا، ورنہ واس سیدھا سی سر پر لگتا۔ ارے یار، مار کیوں رہا ہے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا میرے گردے۔ مذاق کے بچے، ادھر آ، تجھے بتاتا ہوں مذاق کسے کہتے ہیں، کمینے۔ ارتضیٰ آلیان کی طرف بھاگا۔ آلیان اپنا بچاؤ کرتے ہوئے جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگا، کیونکہ اسے پتہ تھا آج اس نے ارتضیٰ کے ہاتھوں نہیں بچنا تھا۔ ارے یار میرے گردے، میرے جگر، کیوں بچے کی جان لینی ہے؟ اور میں کون سا جھوٹ کہا، سچ ہی تو کہہ رہا تھا نا، آلیان نے بھاگتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ بچہ اور تو، ایک بار میرے ہاتھ لگ، پھر تجھے بتاتا ہوں بچہ کیا ہوتا ہے، بے غیرت، ارتضیٰ نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج سے نکل کر صحن میں آ گئے تھے اور اس میں رکھی کرسیوں کے ارد گرد بھاگ رہے تھے۔ یار پلیز معاف کر دینا، آلیان نے بھاگتے ہوئے کہا۔ معاف؟ کمینے، تو اس قابل ہے تجھے معاف کیا جائے؟ اچھی بھلی زندگی تھی میری، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا میری زندگی برباد کرنے۔ ارتضیٰ نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دکھ سے کہا اور صحن کی ٹیبل پر پڑے واس کو اٹھا لیا۔ ہاں، میں نے کہاں برباد کی تیری زندگی؟ آلیان نے صدمے سے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے سامنے آتے ارتضیٰ کو نہ دیکھتے ہوئے اس سے ٹکرا گیا۔ ہاں، انسان ہو یا… آلیان نے اپنا سر ملتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ارتضیٰ بھی اب بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ ہی، ارے کنگ، تم کب آئے؟ آلیان نے مسکرا کر پوچھنے کی ایکٹنگ کی اور پیچھے مڑ کر ارتضیٰ کو دیکھا، جو خونخوار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ کنگ نے سنجیدگی سے پوچھا اور ان دونوں نے ایک ساتھ کنگ کی طرف دیکھا۔ یہاں تو پٹائی مطلب پریکٹس ہو رہی تھی بھاگنے کی، ہے نا ارتضیٰ؟ آلیان نے جلدی سے کہا اور ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، ارتضیٰ نے بھی مسکرا کر کہا، لیکن آلیان کو گھورنا نہیں بھولا، جو اپنے ساتھ ساتھ اس سے بھی جھوٹ بلوا رہا تھا۔ میرے اسٹڈی روم میں آؤ تم سب، مجھے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ کنگ ان کی بات کو اگنور کرتا حکم دیتا آگے کی طرف بڑھا۔ کہ ارتضیٰ اور آلیان نے ایک ساتھ اسے بلایا۔ کنگ نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ واٹ؟ کنگ نے پوچھا۔ آر یو اوکے؟ آلیان نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ارتضیٰ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یس، کنگ نے کندھے اچکائے۔ کنگ، ہم پہلے دوست ہیں، اگر کوئی ایشو ہے تو ہمیں بتاؤ، کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ ارتضیٰ نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ کہا نا میں ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کام پر دھیان دو بس، مجھ پر نہیں، اپنا خیال میں خود رکھ سکتا ہوں، کنگ نے تھوڑا غصے میں کہا، جبکہ آلیان اور ارتضیٰ حیران کھڑے تھے، کیونکہ کنگ نے پہلے کبھی تو ان سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ شیخ بہت جلد تمہارے قبضے میں ہوگا کنگ، ڈونٹ وری اینڈ وی آر آلویز ود یو۔ تم کہو یا نہ کہو، ہم جانتے ہیں کوئی اور بات ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ گے بھی نہیں، بٹ تم ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، کنگ نے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا یہ رویہ آلیان اور ارتضیٰ دونوں کو ہرٹ کر گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں، آلیان نے مسکرا کر کہا اور کنگ کے گلے لگ گیا، جبکہ ارتضیٰ وہیں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیوں روٹھی محبوبہ بن کر کھڑا ہے، چل یہاں آ جلدی، آج کنگ کا موڈ بہت اچھا ہے، آلیان نے ارتضیٰ کو کہا۔ ارتضیٰ بھی ہنستا ہوا آیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ یار اس سب سے بڑے کمینے کو تو ہم بھول گئے، وہ کب آئے گا؟ ارتضیٰ نے ہوتے ہوئے کہا۔ آ جائے گا وہ بھی بہت جلد، کنگ نے جواب دیا۔ ہاں یار، میں اپنی اس لیلا کو بہت مس کر رہا ہوں، قسم سے اس کو دیکھ کر ڈائریکٹ لیلا مجنوں والی فیلنگ آتی ہے، جوڑو کا غلام کہیں کا۔
आलियान ने कहका लगाते हुए कहा। अर्तज़ा ने भी इसका साथ दिया, जबकि किंग के होठों ने भी जैसे कसम खा रखी थी कि वो तो कभी भी नहीं मुस्कुराएंगे। वो अब भी अपने दिल की बात छुपा गया था। वो खुद अपनी इस हालत को समझने से कासिर था, तो दूसरों को क्या बताता। दूर खड़ी आयला इन तीनों को देखकर मुस्कुरा रही थी और इनके हमेशा साथ के दिल से दुआ कर रही थी। मीरा ब्लैक जीन्स के ऊपर पिंक घुटनों तक आती शर्ट के साथ ब्लैक ही हिजाब बनाए यूनी की कैंटीन में बैठी थी, जहाँ और भी बहुत से स्टूडेंट मौजूद थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपने साथ कल होने वाले वाक़ये के बारे में सोच रही थी, जिससे वो बहुत डर गई थी। वो पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। अब इसे थकावट हो रही थी और साथ ही थोड़ा-थोड़ा बुखार भी था। वो तो यूनी भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि यूनी में अभी इसके स्टार्टिंग डेज़ थे। तो वो छुट्टी करके अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं कर सकती थी, और दूसरा वो आयशा को छुट्टी की वजह भी तो नहीं बता सकती थी। इसलिए अल्लाह का नाम लेती आ ही गई थी। वो अपने हाथों को मसलती बार बार अपने इर्द गिर्द देख रही थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इसे देख रहा है, लेकिन आसपास देखने पर इसे कोई नज़र न आया। वहाँ बैठे सब लोग ही अपने अपने कामों में बिजी थे। वो सर झटकती इसे अपना वहम समझने लगी। तभी वहाँ आयशा अपने हाथ में एक ट्रे लिए, जिसमें फ्राइज़, बर्गर और जूस के दो दो कैन थे, आई और मीरा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। हाँ यार, कितनी टफ स्टडी है ना, आयशा ने बर्गर का बाइट लेते हुए कहा। और अब 2 दिन बाद इस मिस्टर बीन की शक्ल वाले सर की असाइनमेंट भी बनानी है, पता नहीं कैसे बनेगी, आशु ने परेशानी से कहा और जूस उठाकर पीने लगी। मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ, तुम कहाँ खोई हुई हो? मीरा के जवाब न देने पर आयशा ने चिढ़कर कहा। कहीं नहीं यार, मैं भी बस असाइनमेंट का ही सोच रही थी। मीरा, जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, जल्दी से बोली। मीरा, तुम्हारी तबीयत तबीयत ठीक है क्या? आयशा ने इसका जायज़ा लेते हुए कहा। हाँ ठीक है, बस सर में दर्द है हल्का सा, शायद ठंड की वजह से, मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा ठीक है, चलो हम घर चलते हैं, आयशा ने उठते हुए कहा और अपना बैग कंधों पर डाल दिया। चलो, मीरा ने भी अपना बैग उठाया और दोनों बाहर की तरफ चल गई। मीरा, जो आयशा के साथ चल रही थी, जब अपने हाथ देखे तो आयशा से बोली। आयशा, तुम चल के टैक्सी रोको, मैं अपना मोबाइल उठाकर आती हूँ, शायद मैं अंदर भूल गई। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, आयशा ने कहा और आगे की तरफ बढ़ गई। मीरा वापस कैंटीन में दाखिल हुई और उस टेबल पर गई जहाँ वो बैठी थी। इसका मोबाइल वहीं पड़ा था। मीरा ने अपना मोबाइल उठाया, तभी इसकी नज़र एक सफ़े पर गई जो मोबाइल के नीचे ही फोल्ड किया हुआ पड़ा था। मीरा ने वो सफ़ा उठाकर खोला और इस पर लिखे जाने वाले अल्फाज पढ़कर मीरा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। वो खौफ से आंखें फैलाए इस तहरीर को देखने लगी जो सफ़े पर लिखी गई थी। आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू माई लिटिल गर्ल। तो वो इस पर नज़र रखे हुए था, लेकिन क्यों कई तरह के सवाल इसके जहन में गर्दिश करने लगे। मीरा ने जल्दी से अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ अब पहले की निस्बत कम स्टूडेंट थे, और फिर इस सफ़े को अपने हाथ की मुट्ठी में दबोच कर जल्दी से बाहर की तरफ भागी। मीरा बस भागती जा रही थी। इसे डर था कि कहीं वो इस तक ना पहुंच जाए और इसे पकड़ ना ले। अपने ध्यान में भागते हुए वो सामने सामने आते शख्स को ना देख पाई और ज़ोर से इस शख्स से टकराई। वो इतनी ज़ोर से टकराई कि इसको चक्कर आने लगे और वो अपना सर पर पकड़कर खड़ी हो गई, और बामुकाबिल इस शख्स के हाथ में मौजूद मोबाइल, जिससे शायद वो किसी से बात कर रहा था, वो छूट कर ज़मीन पर जा गिरा। कबीर शाह, जो इस यूनिवर्सिटी के हेड से मिलने अपनी किसी बिजनेस पार्टनर के कहने पर आया था, इस यूनि का हेड कबीर के बिजनेस पार्टनर का कज़न और साथ में इसके आधे शेयर्स का मालिक भी था। इन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इसके शेयर्स चाहिए थे, और अब वो शेयर्स ले भी चुका था, और वो इसी सिलसिले में फ़ोन पर अपने पार्टनर से बात करता आ रहा था, जब कोई वजूद उससे टकराया और उसका मोबाइल इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। कबीर गुस्से से ज़मीन पर पड़े अपने मोबाइल को देखा और फिर मीरा को देखा, जो जर्द पड़ते चेहरे के साथ मोबाइल को देख रही थी। मीरा ने ज़ोर से आंखें मीच ली और इसको झटका झुका लिया। इसे लग रहा था कि शायद अभी गिर जाएगी। आर यू ओके लिटिल गर्ल? कबीर ने इसको बगौर देखते हुए कहा। मीरा के कान तो लिटिल गर्ल सुनकर ही साएं साएं करने लगे। इसने झट से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े शख्स के जो ब्लैक 3 पीस सूट में था, इसके सीने को देखने लगी, क्योंकि मीरा की आंखों के सामने इसका चौड़ा सीना ही था, और इसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो एक बार नज़रें उठाकर इस मगरूर शहजादे को देख ले। कबीर इसके चेहरे के बदलते तासुरात देख रहा था, खौफ से पीला पड़ता चेहरा, आंखें फैली हुई और कपकपाते होंठ। वो सांस रोके इससे 2-3 कदम के फासले पर खड़ी थी। कबीर 2 कदम चलकर इसके करीब खड़ा हुआ और इसके चेहरे पर थोड़ा झुककर बोला। टेक अ ब्रेथ लिटिल गर्ल, डोंट स्टॉप
یو آر بریتھنگ اٹس ہارمفل فار یو سویٹی۔ وہ پرسکون لہجے سے کہہ رہا تھا، لیکن میرا سن ہی کہاں رہی تھی، وہ بس پتھر کا مجسمہ بنے کھڑی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ میں نے کہا، سانس لو۔ کبیر کے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا کا دایاں گال تھپتھپایا اور تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ کبیر کو محسوس ہوا اس کا جسم گرم تھا، اسے بخار ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے کسی کا لمس محسوس کرتے ہی میرا فوراً ہوش کی دنیا میں آئی۔ میرا نے اپنے گال پر رکھے ہاتھ کے تعاقب میں دیکھا تو نظریں سامنے کھڑے کبیر شاہ سے ٹکرائی۔ میرا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے سامنے کھڑا ایک شہزادے جیسی پرسنالٹی لیے وہ اسے اس رات والا نقاب پوش تو نہیں لگ رہا تھا۔ کبیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، لیکن میرا ہنوز اسی کو دیکھتی اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ کبیر کے ہاتھ بڑھا کر دوبارہ اس کا گال تھپتھپایا۔ آر یو اوکے لٹل پرنسس؟ کبیر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری پلیز، میرا نے آنکھوں میں نمی لیے کپکپاتے ہونٹوں سے کبیر کو کہا۔ کبیر نے میرا کو دیکھا اور پھر اس کے اور اپنے پیروں کے پاس پڑے موبائل کو دیکھنے لگا۔ میرا نے اس کے تعاقب میں دیکھا جہاں اس کا مہنگا ترین موبائل کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ میرا نے آنکھیں پھیلا کر موبائل کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر کبیر کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز، آئی ایم سو سوری پلیز، آئی پے فار دس، پلیز فارگیو می، میرا نے التجائیہ لہجے میں کہا اور پھر کبیر شاہ کے پیچھے کھڑے باڈی گارڈز کو دیکھا جو ہاتھوں میں گنز لیے ساخت کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کبیر سکون سے کھڑا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میرا نے ایک بار پھر کبیر کو دیکھا۔ آنسو اب اس کی آنکھوں سے بہنے کو تیار تھے۔ وہ بار بار اپنی پلکوں کو چپکا رہی تھی تاکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ کبیر شاہ کی نظریں تو میرا کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا۔ بخار سے سرخ ہوتا چہرہ، کپکپاتے ہونٹ، آنسوؤں سے سرخ ہوتی آنکھیں اور اس کا پورا لرزتا وجود۔ ڈونٹ کرائنگ، آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ لٹل گرل، کبیر نے نرمی سے کہا کیونکہ میرا کی آنکھوں میں موجود آنسو اب نکلنے کی تیاری میں تھے۔ آئی ایم ناٹ کرائنگ، میرا نے بھرائی آواز میں کہا اور سر جھکا کر رونے لگی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لینے لگی۔ وائی آر یو کرائنگ بیبی؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تمہیں، بلکہ میں تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کیا پنشمنٹ دوں، کبیر نے میرا کے چہرے کے پاس جھک کر کہا اور میرا کی تو پنشمنٹ کا سنتے ہی آنکھیں پھیل لی اور وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے کبیر کو دیکھنے لگی۔ نہیں، پلیز معاف کر دیں، پلیز غلطی سے ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بچے کی طرح روتے ہوئے جلدی بولنے لگی۔ کبیر نظریں میرا کے چہرے پر جمائے تھوڑا پیچھے کو ہو کر سیدھا ہوا۔ اوکے، ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن کوشش کرنا کہ دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آؤ ورنہ میں تمہیں بہت بری سزا دوں گا، کبیر نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ میرا نے تھوک نگلتے ہوئے جلدی سے اسباب میں سر ہلایا۔ اینڈ ون مور تھنگ، کبیر دوبارہ میرا کا گال تھپتھپاتے ہوئے اس کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے بولا۔ اپنے ہاسٹل جاؤ اور میڈیسن لے کر ریسٹ کرو، بیکاز یو آر گیٹنگ اے فیور بیبی، اینڈ اف یو ڈونٹ ٹیک کیئر یو ول گیٹ سک مور، کیونکہ تمہیں بخار ہو رہا ہے بیبی، اور اگر تم اپنا خیال نہیں کرو گی تو زیادہ بیمار ہو جاؤ گی۔ میرا بس خاموش سے نظریں جھکائے اسے سن رہی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ ہٹا سکے۔ ناؤ گو، ہری اپ بیبی، کبیر نے ایک نظر پھر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور پیچھے ہوا، اور میرا کو تو بس موقع چاہیے تھا۔ وہ تو اس طرح وہاں سے بھاگی جیسے ایک چور پولیس سے بھاگتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ بھی مڑ کر پیچھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کبیر شاہ جیسے وہاں موجود سب لوگ بہت تجسس اور حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آرام سے کھڑا میرا کو بھاگتے ہوئے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کبیر کی نظر اس کے ایک ہاتھ پہ گئی جہاں اس نے ایک سفید کاغذ کو اپنی مٹھی میں زور سے دبوچا ہوا تھا۔ کبیر تب تک وہاں کھڑا میرا کو دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ میرا کے وہاں سے غائب ہوتے ہی کبیر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی جو پہلے شاید کبھی بھی اس کی آنکھوں میں نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا اور پیچھے موجود اس کے گارڈ حیران تھے کہ وہ آج اتنا سکون میں کیسے تھا۔ ایک لڑکی اس کا اتنا مہنگا موبائل توڑ گئی اور اس کے غصیلے باس جیسے غلطی کرنے والے لوگ بالکل زہر لگتے تھے۔ اس نے میرا کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اتنے آرام سے اس سے بات کی جیسے اس نے تو کچھ کیا ہی نہ ہو، اور اگر یہی غلطی اس کے گارڈ یا ملازم میں سے کوئی کرتے تو کبیر نے ان کا وہ حال کرنا تھا کہ کئی دن وہ بستر مرگ پر جا گزارتے۔ ان گارڈ میں سے کسی نے جھک کر اس کا موبائل اٹھایا جو اب اس نے استعمال تو کرنا بھی نہیں تھا، لیکن اس میں موجود ڈیٹا اس کے لیے ضروری تھا۔
کنگ والا کے صحن میں بیٹھا کنگ کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ اس وقت وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ صحن میں موجود درختوں سے ٹکرا کر آتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے پرکشش چہرے پر آ رہے تھے، جس سے اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ وہ ابھی بھی سوچنے میں گم تھا جب آلیان وہاں آ ٹپکا۔ اور بھئی کہ کہاں گم ہو، کس کے خیالوں میں کھوئے ہو؟ کہیں اپنی کوئن کو تو اٹھوانے کا نہیں سوچ رہے ہاں؟ آلیان نے تجسس سے کنگ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، لیکن کنگ کے جواب نے اس کا خون خشک کر دیا، جس نے ٹیبل پر پڑی فروٹ کی ٹوکری میں سے بڑا چاقو اٹھا کر اسی گردن پر رکھ دیا اور اب بے تاثر آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اگر میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھ سے فضول بکواس کرو، کنگ نے سخت لہجے سے کہا۔ اب بس بھی کر دے یار، بچے کی جان لینی ہے کیا؟ میں تو اسے ہی کہہ رہا تھا اور تم پتہ نہیں کس کا غصہ مجھ معصوم بچے پر اتار رہے ہو۔ آلیان نے معصومیت سے کہا اور کنگ کو دیکھنے لگا۔ کنگ نے چاقو اس کی گردن سے ہٹا کر واپس ٹیبل پر پھینکا اور سیدھا ہو کر اپنی پشت صوفے سے لگا لی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ کنگ کے کچھ نہ لینے پر آلیان نے پوچھا۔ کنگ نے بس اتنا ہی کہا اور ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ آلیان نے غور سے اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھا اور بولا، تم ٹھیک لگ تو نہیں رہے؟ کہا نا ٹھیک ہوں، اب زیادہ بکواس نہ کرو ورنہ سانپوں کے کمرے میں ڈال دوں گا۔ کنگ نے دھمکی دی جو کام بھی کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں بولتا میں۔ آلیان نے منہ چڑھا کر کہا، کیونکہ کنگ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ جو کہتا تھا وہ کر بھی دکھاتا تھا، اور آلیان کو سانپوں سے بہت ڈر لگتا تھا، تو وہ تو وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ السلام علیکم۔ اتنے میں ارتضیٰ وہاں آیا اور ان کو سلام کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کنگ اور آلیان نے ایک ساتھ کہا۔ کیسے ہو؟ ارتضیٰ نے ان کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک، تم سناؤ، کیا بنا پھر، کام ہوا؟ کنگ نے جواب دیا۔ لیکن میں تو ٹھیک نہیں ہوں۔ ارتضیٰ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آلیان نے جھٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، کیوں، تجھے کیا ہوا ہے اب؟ ارتضیٰ نے آئی برو جھکائے۔ پیار، آلیان نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ تو نہ ایک کام کر آلیان، ارتضیٰ نے سکون سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ آلیان جلدی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ جو دروازے کے پاس گارڈ کھڑا ہے نا، ارتضیٰ نے سامنے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو؟ آلیان نے اس کے تعاقب میں دیکھا اور بولا۔ تو جا کر اپنی یہ فضول سی پیار والی بکواس راس لیلا اس کو سنا، ہم یہاں ایک امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے ہیں، ہمارا ٹائم نہ ویسٹ کر، ارتضیٰ نے ایک دم سخت ہوتے ہوئے کہا۔ آلیان بس اس کو دیکھنے لگا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اب ایسے کیوں گھور رہا ہے مجھے؟ ارتضیٰ نے چڑھ کر کہا۔ میں سوچ رہا ہوں، ابھی تو تم دونوں کے پاس میں ہوں، آلیان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس پر تم دونوں اپنا اپنا غصہ اتار لیتے ہو، لیکن اگر کل کو میں کہیں چلا گیا، مطلب مرا گیا، تو پھر تم لوگ کس کو ڈانٹو گے؟ آلیان نے سوچنے کے انداز میں کہا، لیکن ارتضیٰ اور کنگ تو اس کے مرنے والی بات پر اس کو دیکھتے رہ گئے۔ کمینے بغیرت، کیا بکواس کر رہا ہے؟ ارتضیٰ نے اس کو غصے سے کہا، جبکہ کنگ آلیان کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورنے لگا۔ ہاں تو سچ کہہ رہا ہوں، اگر کل کو میں مر گیا نا تو پھر تم لوگوں کو میری قدر ہوگی، اور پھر میری میت پر دونوں سر سے سر ملا کر کہنا، ہائے آلیان تو کیوں جا رہا ہے، اب ہم کسے اپنے غصے کا نشانہ بنائیں گے، کسے ڈانٹیں گے؟ آلیان نے اپنے ہاتھ ہوا میں ہلاتے ہوئے رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں کو باری باری دیکھا جو اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لال آنکھیں لیے اسے ایسے گھور رہے تھے جیسے ابھی کچا چبا جائیں گے۔ ارے یار میں تو، آلیان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ارتضیٰ کی طرف سے آتی ایک زوردار گھونسا اس کا جبڑا ہلا گیا۔ ہائی، مارا کیوں یار؟ آلیان نے اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی بکواس کی نا آلیان، تو آئی سویئر میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دباؤں گا، سمجھے؟ کنگ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ سوری، میں تو مذاق کر رہا تھا یار، میں اتنی آسانی سے تھوڑی نہ تم سب کی جان چھوڑوں گا، اور ویسے بھی ابھی تو مجھے میرے بچوں کی اماں سے بھی ملنا ہے، وہ بھی تو میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ آلیان نے ارتضیٰ کے کندھوں پر اپنا بازو رکھ کر اس پہ اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ یہ پھر شروع ہو گیا۔ ارتضیٰ نے کنگ کو کہا، اس پاگل کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے یہ پاگل پن کے دورے اس کے بچے کی اماں ہی ٹھیک کرے گی۔ کنگ نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، بیچاری کا جینا حرام کر دے گا، یہ دیکھ لینا۔ ارتضیٰ نے بھی ہنستے ہوئے طنز کیا۔ آلیان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور ان دونوں کو گھورا۔ ہائے اللہ، میں کیوں جینا حرام کرنے لگا؟ دیکھ لینا، جان بنا کر رکھوں گا اسے۔ تم لوگوں کی طرح تھوڑی ہوں کہ ایک کو غصہ آیا تو مارنے لگ گیا، اور دوسرے کو غصہ آئے تو وہ اس بیچاری کو لے جا کر ٹارچر سیل میں ہی بند کر دے۔ بڑے آئے۔ آلیان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کنگ اور ارتضیٰ آلیان کو گھورنے لگے۔
اور ہاں تیری والی تو پھر بھی رہ لے گی۔ الیان نے ارتضیٰ کی طرف اشارہ کیا، لیکن اگر اس کو کوئی معصوم سی ملی نا تو وہ تو اس کے ہی خوف سے مر جائے گی، دیکھ لینا۔ اب اشارہ کنگ کی طرف تھا۔ الیان کی بات پر کنگ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب میرا ڈری سہمی سی اس کے سامنے کھڑی تھی اور آیت الکرسی پڑھ رہی، جس کے کانوں میں ایک مرتبہ پھر آیت الکرسی کے لفظ گونجے۔ کنگ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو رہی تھی اور دل میں بے چینی ہو رہی تھی۔ کنگ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور دل کی جگہ پر رکھ کر مسلنے لگا۔ کیا ہوا کنگ؟ ارتضیٰ کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ لیکن کنگ سن کہاں رہا تھا، وہ تو اپنے خیالوں میں میرا کے پاس تھا۔ اس نے ضبط سے ہونٹ بھیج لی اور آنکھوں کو اور زور سے بند کر لیا۔ کہ الیان بھی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا کندھا ہلا کر بولا، کنگ؟ ارتضیٰ نے زور سے کہا اور دوبارہ اس کا کندھا پکڑ کر زور سے ہلایا اور کنگ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ ہاں کیا ہوا؟ کنگ نے دونوں کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کنگ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے اور یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے اتنی ٹھنڈ میں؟ الیان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس ایسے ہی آیا ہوگا، کنگ نے ان کو اگنور کرنے کے انداز میں کہا۔ کنگ آئی تھنک یو آر ناٹ ویل، لیٹ گو ٹو دا ڈاکٹر۔ ارتضیٰ نے اس کا گورا مردانہ ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، کیوں پاگلوں کی طرح چپک گئے ہو مجھے؟ چلو دور ہٹ کر بیٹھو۔ کنگ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بیزاریت سے کہا۔ یار ہم تو بس… میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں۔ الیان کے کہنے سے پہلے ہی کنگ نے الیان کی طرف گردن موڑ کر کہا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ میں کیا تم دونوں کی محبوبہ ہوں جو مجھے ایسے دیکھی جا رہے ہو؟ کنگ نے غصے کے ضبط سے اپنے سرخ ہوتے چہرے پر باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کنگ کے چہرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ایک محبوب اپنی محبوبہ کو دیکھتا ہے۔ اگر تم ٹھیک ہو تو وہ سب کیا تھا جو ہم نے دیکھا؟ اسے ایکسپلین کر دو، پھر ہم تجھے نہیں دیکھیں گے۔ الیان نے آئی برو جھکا کر کہا اور کنگ کے چہرے پر نظریں جما لی۔ ارتضیٰ نے بھی الیان کی بات پر عمل کیا اور کنگ کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس کے سامنے کنگ نہیں بلکہ کوئی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہو اور اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو۔ کنگ نے اپنی ٹانگوں پر اپنے بازوؤں کی کونیاں رکھ کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا، کیونکہ ان دونوں کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ اگر کوئی اور اس سے ایسے سوال کرتا یا ایسی حرکت کرتا تو کنگ نے وہیں ان کی قبریں بنا دینی تھی۔ کنگ کے ساتھ ایسی حرکتیں اور باتیں صرف وہ دو ہی کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کنگ کے لیے وہ بہت خاص ہیں اور کنگ ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہی جب کنگ انہیں کچھ نہ بتاتا تھا تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کر کے اس کے منہ سے سچ اگلوانے لگتے، اور اب بھی وہ یہی کر رہے تھے۔ کنگ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے، پھر دائیں طرف گردن موڑ کر ارتضیٰ کو دیکھا جو اب بھی بنا پلکیں جھپکے اسے ہی تاڑ رہا تھا، اور پھر بائیں طرف گردن مڑی جہاں الیان کا بھی وہی حال تھا۔ اس نے کنگ کے دیکھنے پر گردن ٹیڑھی کر کے 3-4 بار تیزی سے پلکیں جھپکی اور ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھال دیا۔ بے غیرتوں، کمینوں، میں بس شیخ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تم… وہ اسے الیان سے کہا اور پھر اپنا رخ ارتضیٰ کی طرف کیا۔ تم کب جا رہے ہو دبئی؟ کنگ نے الٹا ارتضیٰ سے سوال کیا تاکہ ان کا دھیان بھٹک سکے، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اوہ اچھا، ہاں وہ میں یہی بتانے آیا تھا کہ آج رات کو میں نکل رہا ہوں، ارتضیٰ نے جواب دیا۔ گڈ۔ کنگ نے سر ہلایا اور پھر بولا، آئلہ تمہیں وہیں فارم ہاؤس میں ملے گی، مجھے ساری اپڈیٹ دینا وہاں کی، اور دھیان رکھنا مجھے لگتا ہے شیخ کی نظر ہوگی ہم سب پر، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے پیچھے اپنے آوارہ کتوں کو بھیجے۔ ان سب کا کام تمام کرنا ہے تم دونوں نے، اور ان میں سے کوئی ایک جو کام کا لگے اسے زندہ رکھنا، اس سے میں نپٹوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، تو میں نکلتا ہوں، مجھے کچھ پیکنگ بھی کرنی ہے، ہم جائیں؟ جاؤ، کنگ نے کہا تو وہ ان دونوں کو ہاتھ ملاتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ گھر کے اندر داخل ہو کر ارتضیٰ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ پیچھے کی طرف مڑا جہاں شیشے کی دیوار کے پار سے کنگ اور الیان بیٹھے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آئی نو کہ کوئی اور بات ہے جو تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے، کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ شیخ کی وجہ سے تو تمہاری ایسی حالت ہو نہیں سکتی، اور کام کی بات کر کے تمہیں کیا لگتا ہے تم میرا دھیان بھٹکا دو گے؟ میں بھی تمہارا ہی بھائی ہوں، پتہ تو میں بھی لگوا کر ہی رہوں گا، ارتضیٰ نے ایک عزم سے کہا اور سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا۔
اب تو کیوں ایسے دیکھ رہا ہے؟ کنگ نے الیان سے کہا جو کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا گھور رہا تھا۔ اسے تو بیوقوف بنا دیا لیکن مجھے نہیں بنا سکتے، چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہاری قسم میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ الیان نے سینے پر ہاتھ رکھ کے ادب سے کہا، اپنی بکواس کم کرو اور میرا ایک کام کرو ابھی۔ کنگ نے اس کو گھور کر کہا، کیا؟ الیان نے منہ بنا کر کہا، لیکن کنگ کی اگلی بات سن کر اس کا تو منہ ہی کھل گیا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنگ کو دیکھنے لگا۔ تجھے میری قسم کہہ دے کہ تو نے میرے علم میں لائے بغیر کسی لڑکی کو دل نہیں دیا۔ الیان نے دکھ سے کنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کنگ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ جو بولا ہے وہ کرو ورنہ یہیں تیری قبر بنا کر تجھے اندر گاڑ دوں گا، اور وہ بھی زندہ۔ کنگ نے دھمکی دے کر کہا۔ اچھا جا رہا ہوں، پر پہلے یہ تو بتا کرے گا کیا اس کا اگر لڑکی کو نہیں دینا تو؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے لڑکیوں کو ہی پسند ہوتی ہیں ایسی چیزیں۔ اب لڑکے تو اپنے پاس رکھنے سے رہے۔ الیان صوفے سے اٹھ کر بولا اور کنگ کو دیکھتے ہوئے آئی برو جھکائی، لیکن کنگ کے سرخ ہوتے چہرے کو بند ہوتی مٹھیوں کو دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگا اور کچھ دور رک کر ہانک لگائی۔ اللہ پوچھے تم سے ظالم انسان، اللہ کرے تیری شادی ہو جائے اور تو اپنی بیوی کا غلام بن جائے، اور ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کنگ کہ آگے کیا بد دعا دے، تبھی کنگ کی طرف سے آتی فلائنگ چپل اس کے منہ پر لگی اور اس کے منہ سے چیخ نکلی، بغیرت انسان، اللہ کرے تجھے عشق ہو جائے، تیری شادی ہو جائے، دنیا کی معصوم ترین بیوی ملے تجھے گنجا کر دے، تیرا جینا حرام کر دے، اور پھر نان اسٹاپ بد دعائیں تھیں یا دعائیں تھیں یہ وہی جانتا تھا، دیے جا رہا تھا۔ کب کنگ کا ہاتھ دوبارہ اس کے جوتے کی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے کنگ بس اس کو گھورتا رہ گیا اور نفی میں سر ہلایا۔ کنگ نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا اور بولا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے لٹل گرل، تمہاری وجہ سے میری آج کسی کے سامنے ایسی حالت ہوئی ہے، ورنہ اپنے اندر کی حالت تو میں اپنے آپ پر بھی اشکار نہیں کرتا۔ تم یہ جو مجھ پر جادو ٹونے کر کے میرا سکون چھین رہی ہو نا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تمہیں تو میں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ کنگ کی آنکھیں سرخ ہونے لگ گئیں اور اب وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے میرا کے ساتھ، اور دوسری طرف میرا کا سانس سوکھا ہوا تھا۔ وہ انجان تھی اس بات سے کہ اب کنگ اس کے ساتھ کیا کرے گا، وہ بس اپنے خوف میں مبتلا تھی۔ جی تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ میں دوسرا ایپیسوڈ بھی آج ہی ریڈ کر دوں گی، تو پھر میں آپ کو نا وقفے سے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے آپ اسے انجوائے کریں۔